ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی تھی اور بارش کا آنا، پانی کا آنا، اس سے جان پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ تھا. اس آیت کے ضمن میں سوال کے طور پر بعض مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ اگر انسان یہ سوچتا ہے اور ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بارش کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، دیگر نعمتیں ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں یا جیسے مکہ کے اندر بھی ہوا، کچھ سالی کی کیفیت آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوگوں پر کیوں نہیں پھر عام ہو رہی؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو لوگوں پر وہ نعمتیں رکنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں نعمتیں رکتی ہیں؟ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا اللہ کی طرف سے، اصل بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے ہی وہ اعمال کیے ہوتے ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کے رد عمل کے طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مصیبت یا آزمائش آتی ہے. اور اسی صورت میں غالباً، بلکہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے میں غالباً، وہاں بھی الفاظ تھے ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر اور بحر میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحابی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ انسان کو، خصوصاً بندہ مومن کو، کوئی بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، معمولی سے معمولی بھی، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک بڑی ہلکی درجے کی تکلیف، اللہ جل شانہ اس ہر تکلیف کے ساتھ اس کے بدلے میں اس بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. اور حدیث کا آگے مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو وہ گناہ جو اللہ نے معاف فرما دی ہے، ان کی تعداد اس کی نسبت بہت زیادہ ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مواخذہ کرے گا. مواخذے والے تو بہت تھوڑے، اور انشاءاللہ اللہ سے یقین ہے وہ بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ. چونکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہی نوعیت الفاظ کی کہ اللہ تعالیٰ اس یعنی جو مشکلات آتی ہیں اللہ گناہ معاف فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ شخص آئے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور قرآن کی آیت پیچھے آپ نے پڑھی ہے سورہ فرقان کے آخر میں کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور وہاں اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ عرش پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ عرش کے ساتھ یہ الفاظ کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لی ہوا ہے، بہت ہی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو اس حدیث کا ایک اور مفہوم ہے کہ قیامت میں ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دے گا، حاضر ہوگا اللہ کے حضور، اور اس کا مفہوم اس نوعیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب قرب ہوگا تو ارد گرد جیسے غبار ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دھند ہے، بادل کی کیفیت آئے گی، اور وہ بندہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ تب کیا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مناجات فرمائیں گے، اللہ اس بندے سے پوچھیں گے اے بندے تو نے یہ کام کیا تھا، جیسے بڑے محبوب انداز میں کوئی محبوب ہستی بڑے قریب بلا کے محبت سے پوچھتی ہے، اب وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا، اب انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں، وہ بڑی شرمندے سے کہے گا یا اللہ کیا، اور اس میں لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ گنوائے گا پہلے، جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ انسان دل میں بڑا ڈر رہا ہوگا کہ یار یہ تو ہر چیز کھلتی جا رہی ہے، اور اب ڈرے گا کہ ابھی تو میرا پورا پڑھنے کا اللہ معاف کرنا ہے، پلندہ ہے اور رب العالمین ہے جس سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ اب وہ شرمندگی سے کہے کہا کیا یا معاف فرما کیا، اس طرح کی بات کرے گا، تو آگے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر جواب آئے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، یہ جو تو نے گناہ کیا ہے نا، آج میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ لکھا ہے کہ جب یہ وہ بندہ سنے گا اب وہ بڑا حوصلہ ہوگا اسے، اور اب وہ خود گنوائے گا ایک ایک گناہ کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہے، اللہ وہ بھی ہے، اس کا بدلہ بھی چاہیے، اس کا بدلہ بھی چاہیے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ سے ہمیشہ یقین، دعا، توقع تو یہی رکھنی چاہیے کہ حساب کتاب کے اللہ نوبت ہی نہ آنے دے، اصل بات تو یہی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کوئی چیز بھی، بڑا مقام یا کوئی بھی مقام بندے کو خالی تمناؤں سے تو نہیں ملتا، خالی آرزوئیں کہنے سے، خالی زبان سے آپ الفاظ کہتے رہیں، بلکہ عام فہم مثال ہے، زبان سے آپ پلاؤ، زردہ، مختلف نام لیتے رہیں تو خالی بولنے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا بھائی، آپ نام لیتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں کھانے کے ناموں کی، تو ٹھیک ہے کھانے کے ناموں کی پڑھ لی تسبیح، منہ میں شاید پانی آ جائے، ذائقہ آ جائے، پیٹ تو نہیں بھرے گا، وہ میرا خیال آ گیا شاید ذائقہ، تو پیٹ تو نہیں بھرے گا۔ پیٹ تو کب بھرے گا جب آپ اس اسباب اختیار کریں گے، بنائیں گے، کھائیں گے۔ تو خالی انسان تمنائیں کرتا رہے، عمل نہ کرے۔ اب آگے اسی رکوع میں اور کل پوری تفصیل ہے اس کے انشاءاللہ کہ وہ سارے اعمال گنوائے جائیں گے۔ تو پہلی آیت میں یہ ہے کہ اچھا وہ یہ میں عرض کر رہا تھا، اگر سوال آئے کہ جی پھر اللہ کی نعمت رکتی کیوں ہے؟ بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بڑے کثیر گناہ تو اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ آگے الفاظ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ جی وہاں جا کے میں جھوٹ بول دوں گا، نعوذ باللہ، یہ کروں گا، وہ سارے سوچ ہے جو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، تو تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور پھر تمہارے لیے وہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اچھا گزشتہ رکوع میں آیات میں آپ نے دیکھا تھا، آخری آیت بھی یہ تھی، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، آگے پھر وہی نشانیاں ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں اور بھی سنو ذرا، یہاں کیا الفاظ ہیں آج جو آپ نے آیت پڑھی، الجوار فی البحر کالاعلام، جوار کہتے ہیں کشتیوں کو اور بڑے بڑے جہازوں کو، کیونکہ آگے الفاظ آ رہے ہیں کالاعلام، چٹانوں جیسے، پہاڑوں جیسے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، فی البحر، باہر میں، کالاعلام، جیسا کہ بڑے بڑے چٹانیں ہوتی ہیں۔ اصل میں علم کہتے ہیں وہ چیز یا وہ نشانی، وہ علامت جس سے کسی دوسرے کو، جس سے اس کی پہچان ہو۔ کسی عربی میں علم جو ہے، جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں، علم اٹھایا ہوا ہے جی،
تو چونکہ جھنڈا بھی ایک طرح سے علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، جس سے کسی طبقے کی، کسی یعنی جماعت کی پہچان ہوتی ہے. تو اسی طرح کوئی بڑی چیز، بڑا پہاڑ، بڑی چٹان جس کو دور سے دیکھ کر نمایاں محسوس ہو، اور بڑے بڑے جہاز بھی آپ کو اگر اتفاق ہو، آپ سمندر میں دیکھیں، بندہ دور سے یوں لگتا ہے کہ اندر کوئی چٹان زمین کے اندر ہے. جب بندہ قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو متحرک ہے، جہاز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں کیسے ہیں؟ آگے ان کی 3 صفات میں. اگر اللہ چاہے تو یسکن الریح، ہوا رک جائے. اور شروع میں بڑے ایک طویل عرصے تک، اور جب قرآن کا نزول ہے اس وقت تو تھا ہی ہے، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک جو سمندری سفر ہوتا تھا، جہاز آپ نے بھی، وہ ہم نے بھی تاریخ میں پڑھے دیکھے کہ اس وقت بادبانی جہاز ہوتے، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ کپڑے لگائے ہوتے تھے خاص اینگل سے، وہ ہوا کا جب رخ ہوتا تھا. اسی لیے جو نیوی والے، نیویگیشن والے سارے، ان کو اس چیز کا بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ اب ایسٹ ویسٹ ہوا کا رخ ہے یا نہیں. ان دنوں میں ہوا مشرق سے مغرب کو جائے گی، ان دنوں میں شمالن جنوبن ہوگی. تو وہ سفر بھی اسی طرح رکھتے تھے کہ جن مہینوں میں ہوا کا رخ ادھر سے آتی ہے اس سمت کو، تو ان دنوں میں اس سمت کا سفر کیا کرتے تھے. اور اگلے 2-4 مہینوں میں جب ہوا دوسری ڈائریکشن میں ہے تو واپسی کا سفر کرتے تھے. وہ بڑے بڑے بادبان باندھ دیتے تھے. جب ہوا آتی تھی رخ سے، ظاہر بات اوپر پریشر ہے، اس سے کشتی تیز چلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، کیونکہ کشتی کا ذکر ہے. یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، پھر وہ کشتیاں اس کی پشت پر، پانی کی پشت پر بالکل ساکت ہو کے کھڑی ہو جائے. اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. اور ہمارے والد صاحب ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے، آپ نے بھی شاید سنا ہو، عربی میں، پتہ نہیں متنبی کا شعر ہے کیا، وہ پڑھتے تھے، میرے ذہن میں شاید ابھی آ جائے گا. وہ کہتے تھے ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ہر شخص جو چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے، وہ اسے ملتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے جو بھی تمنا کرے وہ مل جائے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، بہت مرتبہ ہوا چلتی ہے اس رخ پر جس کی طرف کشتی والے چاہتے نہیں ہے کہ ہوا اس ڈائریکشن کی ہو. چاہتے ہیں ہم ادھر کو جائیں، ہوا اٹھا کر ادھر لے جائیں. بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو، ہوتا اس کے خلاف ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ اگر چاہے تو اس کے اوپر کشتیاں رک جائیں اور تم ٹھہر جاؤ. ان میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت ہی صبر کرنے والا اور بڑا شکر کرنے والا ہے. تیسری صورت، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ کشتی کے موافق ہوا چلتی ہے، اس پہ تم چلتے ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو روک لے، یہ بھی ہو سکتا ہے. او یوبقہن بما کسبوا، ایک صورت یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے اپنے اعمال کی وجہ سے. یعنی بعض اوقات وہی ہوا جو بڑی موافق تھی، بڑے خوش منا رہے تھے، ذرا ہوا اگر تیز ہو گئی، طوفان کی شکل اختیار کر لیا، بچے گا کچھ نہیں، ہلاک کر دے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر دے. یعنی بعض مفسرین نے اسی آیت کو کشتی کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ کشتی کے جیسے 3 حالتیں ہیں، یا تو اللہ وہیں روکے رکھے، یا ہوا ہلکی ہلکی چلتے رہے، اور یا اللہ تعالیٰ زیادہ طوفانوں ختم کر دے، اور یعفو عن کثیر، یا اللہ درگزر کر دے اور منزل تک پہنچا دے. کہ اللہ کا نظام ہے. اور یہاں ضمناً اگر سوال ذہن میں آئے کہ جناب یہ تو اس وقت تھی کہ جب بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، آج کل تو جناب پیٹرول ہے، انجن ہے بڑے بڑے، آپ نے اس کے اندر لگائے ہیں ڈیزل کے، سب چیزیں اس میں، سب چیزیں چل رہی ہے. تو بات وہی ہے، پیٹرول کے اندر بھی یہ قوت کس نے رکھی؟ اللہ ہی نے. یہ پیٹرول کی نعمت جو عطا کی، یہ بھی کس نے؟ اللہ ہی نے. ساری نعمتیں اسی کی ہیں، زمین آسمان کا خالق ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اچھا، اگلے الفاظ یہ ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا. یہاں اس کا نتیجہ ہے کہ یہ جو کشتی کے بارے میں 2-3 اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو اس سے عبرت پکڑتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کو بھی یہ علم ہو جائے کیا کہ مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، اب ان کے لیے بچنے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں.
वही वाक़या वक्त नहीं है, आपने पहले मैंने एक दो दफा सुनाया था, हजरत इकरिमा का वाक़या भी आता, अबू जहल के बेटे जब वो कश्ती में हुए थे और मल्ला ने कहा था अब नहीं पुकारो, अब लात मनात का अब नहीं आएंगे, ऊपर वाला काम आएगा। वही उन्होंने अहद किया था कि अगर यहाँ से मैं छुट गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आऊंगा। तो सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के मौके पर फिर अल्लाह ने वहां से जान बचाई, ईमान ले आए। अब वो हजरत इकरिमा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे सरकत। तो ये सारी कैफियत होती है, और अगर जो लोग इनको नहीं मानते वो ये जान लें उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं। आगे अल्फाज जो आज आपने सुने वो ये है, ये एक उमूमी हुक्म है कि कश्ती है या दीगर नेमत है, जो भी चीज तुम्हें दी गई है ना, ये मताउल हयात दुनिया, दुनिया का एक छोटा सा मता है। मता कहते हैं उस चीज को कि जो इंसान के कुछ काम आ सके, जो काम आ सकती, उसको दौलत भी कह सकते हैं, उसको सेहत भी कह सकते हैं, उसको मनसब भी कह सकते हैं, उसको और भी कुछ कह सकते हैं। तो ये चीजें दुनिया की जितनी नेमतें जो अता होती हैं, मताउल हयात दुनिया, थोड़ी सी एक यानी सामान है। और जो चीज अल्लाह के पास है, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, वो बेहतरीन भी है और बाकी रहने वाली भी है। वो एक मौके पे आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए घर, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि एक जानवर कोई था, बकरी वगैरह घर में थी, ज़िबा रखी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पूछा कि आयशा, वो जो बकरी रखी थी उसमें कोई हिस्सा गोश्त का कुछ बाकी है, यानी मौजूद है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बाकी तो सारी अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दी जरूरतमंदों को, एक वो छोटा सा हिस्सा दस्ती है, कोई ने कहा ये बाकी है। अल्फाज ये है कि ये बाकी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम ये है, आपने फरमाया नहीं आयशा, बात ऐसी नहीं, बल्कि जो दे चुकी हो वो बाकी, बाकी वो है, ये तुम्हारे पास है, ये भी अल्लाह के रास्ते में दो ताकि ये भी बाकी रहे। मा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और कुरान में दूसरी जगह है गालिब सूरह नहल में, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकी, जो तुम्हारे पास है वो तो फना हो जाएगा, हाथ की मैल है, जो अल्लाह की तरफ भेज चुके हो वो बाकी रहने वाला है। तो दुनिया का जितना साजो सामान है, एक तो बहुत थोड़ा सा है, इनको अगर आप यूं भी सोचें, जितना ही मालो दौलत कुछ कोई भी नेमतें हैं, इंसान अपनी जात पे से उसमें से थोड़ा ही खर्च करता है, बाकी तो सिर्फ सोच सोच के खुश होता रहता है, इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी है ना, उसके हम साथ रहनी है ना हमेशा रहनी है। तो ये उस सोच को सामने रखा जा रहा है कि जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतरीन और बाकी है, लेकिन वो अल्लाह के पास बाकी रहने वाला किन के लिए होता है, ये अब सिफात शुरू हुई हैं, जिसमें से एक दो आज आपने पढ़ी हैं। पहली सिफत तो सबसे बुनियादी क्या है, लिल्लज़ीना आमनू, असल तो ईमान है। अगर किसी का आखिरत पर एतकाद ही नहीं है तो वो क्या उम्मीद रखेगा आखिरत में सवाब की। तो बुनियादी शर्त क्या है, आमनू, और फिर अल्लाह ताला की जात पर उन्हें पूरा भरोसा भी। और यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यतवक्कलून मुजारे का सीगा है, जिसमें हमेशगी पाई जाती है, वर्ब मुख्तलिफ किए जाते हैं, यानी इसके अंदर वो तवक्कुल करते भी हैं और आइंदा भी मुसलसल उनका अल्लाह की जात पर तवक्कुल होता है, उनको ये नेमतें में मिलेंगी। और क्या उनकी कैफियत होती है जिनके लिए ये बाकी रहने वाली नेमतें हैं? एक आयत आपने आज पढ़ी है, वो लोग हैं यजतनिबूना कबाइरल इस्मी वल फवाहिश, जो इज्तिनाब करते हैं बड़े गुनाहों से भी, और फवाहिश और फोश और बेहयाई के गुनाहों से। यहाँ लिखा ही है कि वैसे तो बेहयाई बता तो खुद बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसकी मजम्मत की खातिर उसको अलग जिक्र किया गया, वल फवाहिश, उससे भी बचते हैं। और ये जो हम आजकल एक लफ्ज सुनते हैं कि जी सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कबीरा है, सगीरा है, हादीस में उसकी तफसील आती है, बाद में उसको जमा भी किए हैं, 170 के करीब से जायद की कबायर गुनाह है। एक बुजुर्ग का बड़ा जुमला मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ा एक समझाने वाला जुमला। उससे किसी ने पूछा कि जनाब ये सगीरा और कबीरा गुनाह की डेफिनेशन आप कहते हैं कि जी ये सगीरा है, कबीरा है, ये सगीरा कबीरा कौन सा होता है, मुख्तसर समझाएं। बड़ा अच्छा जुमला कहा। उन्होंने कहा तेरे हक में, हर शख्स सोचे, मैं अपने हवाले सोचूं मेरे हक में, आप अपने हवाले सोचे अपने हक। उन्होंने कहा कि तेरे हक में वो गुनाह जिसको तू हल्का समझता है ना, वो तेरे हक में कबीरा है, जिसको तू हल्का समझता है।
اور جس کو تو بڑا گناہ سمجھتا ہے چاہے وہ نوعیت میں چھوٹا ہی ہو، وہ صغیرہ اس سینس میں نہیں ہے کہ ہلکا ہے، جس کو بڑا سمجھتا ہے نا، ایک تو حتی الامکان اس سے انسان بچے گا بھی. فرض کریں اللہ نہ کرے شراب پینا ہے، ہر سے جانتا ہے کہ انتہائی سنگین گناہ ہے، لیکن غیبت کرنا اس سے زیادہ بدترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الغیبت اشد من الزنا، زنا زیادہ بدترین ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اس کی سنگینی کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس گناہ کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں سے اس گناہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. فی زمانہ یہی ہے، اللہ بچائے. لوگ تعویلیں کرتے نہیں جی نہیں سر یہ تو دیکھے نا فلاں دور تھا، فلاں زمانہ تھا، اس وقت یوں تھا، عرب میں یوں تھا، سود اس دور میں یوں ہوتا تھا، اور آج کل کا سود تو ہر معاملے میں کیا کیا. اب یہ نہیں ان کی کوشش ہے کہ اس کو جائز قرار دیا جائے، نعوذ باللہ، وہ گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے. یہ سنگین چیز ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو کہا گیا کہ غیبت زنا سے زیادہ بدترین ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ لکھی محدثین نے کہ زنا ہے، بے حیائی ہے، چوری ہے، قتل ہے، اس کو ہر شخص گناہ سمجھتا ہے، بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہو، شرمندگی بھی ہوگی، لوگوں سے چھپائے گا بھی، اور اللہ اسے توبہ کی توفیق انشاءاللہ دے گا. لیکن جس گناہ کے بارے میں آپ کے دل میں احساس ہی ختم ہو جائے، اس سے نہ آپ توبہ کریں گے، نہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے چھپائیں گے. تو اس لیے وہ انتہائی سنگین چیز ہے. تو یہ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بھی. اور ایک صفت ان کی اور آخری آج جو آپ نے سنی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اہم صفت ہے، اللہ عمل کی توفیق دے. جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو بڑا مغفرت سے کام لیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، واللہ عالم اس حدیث پہ بعضوں نے بحث بھی یعنی لکھی ہے کہ استنادی حیثیت نہیں، جملہ سمجھ لیں، چلے ایک حکیمہ جملہ. اس میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہ جو غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں تھوڑا سا معافی سے کام لیتا ہے نا، درگزر سے، اللہ جل شانہ بھی جب اس پر غضب کی کیفیت آئے گی اس کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی اس سے درگزر سے کام کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وہ مشہور شعر آپ پڑھتے. تو وہ لوگ جو غصے کی حالت میں درگزر سے کام لیتے ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں آپ سے نے فرمایا تھا کہ لیس شدید بالسرعۃ، ہم بہادری سے ہی سمجھتے ہیں کسی کو پچھاڑ دے، اٹھا کے نیچے گرا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے، انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ آدمی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں. وہ لکھی کہ حکایت فرماتے ہیں کہ ایک بڑا پہلوان تھا، بڑی بڑی حکایتیں عبرت والی لکھی ہے شیخ سعدی. فرماتے ہیں ایک بڑا پہلوان تھا، ایک کوئی اللہ والا گزر رہا تھا، انہیں دیکھا وہ پہلوان غصے کی حالت میں گالیاں دے رہا ہے فلاں کو، غصے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں اور گالیاں دے رہا ہے لوگوں. کسی نے انہیں پوچھا بھی کیا ہوا اسے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک وہ بچہ تھا، نوجوان تھا، کوئی چھوٹا تھا، اس کی حیثیت سے تو بہت چھوٹا، وہ اس کو ویسے ہی چھیڑ کے نا، تنگ کر کے یا گالی دے کے کہہ کے بھاگ گیا. اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا. اس پر ان بزرگ نے بڑا جملہ کہا جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلوان 10 من کا 100 من کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا. اتنی برداشت تو اس میں ہے اٹھانے کی، اور ایک بات سننے کی وہ حوصلہ اس کو تحمل نہیں. تو اس میں وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، ان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ غصے کی حالت میں مغفرت سے کام لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آئے گی. ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، یہاں مصیبت کے الفاظ ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے، پہلے بھی اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ یہ عمومی حکم ہے عام لوگوں کے لیے. انبیاء علیہ السلام یا اللہ کے مقرب بندے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ جی مصیبت آنا ہمیشہ کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، یا مصیبت آج ہی انہی پر ہے جو بڑا گناہ گار ہو. نہ اللہ جل شانہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں
ان پر آزمائش کی تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے محدثین نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر ایک آدمی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، غربت میں ہے، اور کوئی ہے اس کی یعنی اولاد بچپن میں فوت ہو رہی ہے، اب وہ اگر دیکھے کہ جی میرے لیے کیا نمونہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کیفیتیں ہوں گی۔ حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے، بچپن میں اولاد دنیا سے رخصت ہوئی، فقر و فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو ہر شخص کے لیے نمونہ تبھی بنے گا جب وہ کیفیات ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ ولی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں جوار، بڑے بڑے جہاز یا کشتیاں سمندر میں، کالاعلام جیسا کہ چٹانیں ہوتی۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو روک لے ہوا کو، فیظللن رواکد علی ظہرہ، پھر وہ اس زمین کی سطح پر یعنی پانی کی سطح پر بالکل ساکت ہو کر کھڑی رہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے، صبار، صبر نہیں صبار، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک ہی کر دے اس وجہ سے جو انہوں نے کی۔ ہوا بعض اوقات ایسی کیفیت میں بھی آتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ درگزر کر دے بہت سی چیزوں سے اور ان کو منزل تک پہنچا دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ ساری کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں۔ کیا جان لیں؟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ اب ان کے لیے بھاگنے کی بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ تو دنیا کا تھوڑا سا ایک سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ بھی کہ جو اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب وہ غضب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ مغفرت درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ساری صفات بنائے۔ مزید صفات انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے، اور کل ہی وہ لفظ بھی آئے گا جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ شورا بھی رکھا گیا کل انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔